آگے وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کے ابتدا میں، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ، صرف بسم اللہ۔ اور یہ بسم اللہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں محدثین کی یہ رائے ہے کہ بسم اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 50 دلیل دی ہے، ایویڈنس دیا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اگر ہم نہیں پڑھتے تھے تو اب ہمیں شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ کہاں پڑھی جائے؟ واش روم کے اندر، واش روم کے باہر؟ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے اندر بسم اللہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر بسم اللہ موجود ہے۔ اور اگر کوئی اس کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ بسم اللہ اس کو وضو سے پہلے پڑھنا چاہیے، تو پھر وہ اپنے واش روم سے باہر نکلے، بسم اللہ پڑھے اور پھر اس کے بعد اندر جائے۔ اس کے علاوہ علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ بسم اللہ دبی زبان سے وہاں پر بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اب یہ واش روم ایسا واش روم نہیں ہے جس میں غلاظت پڑی ہوتی ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، دھل کے یعنی ہم فلش کرتے ہیں ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو اگر وہاں پر دبی زبان سے اگر کوئی وضو کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے اپنے دل کی جو ہے نا دل ٹھکنے کی بات ہے۔ کسی کا ٹھکتا ہے وہ پڑھے، اجازت موجود ہے، کسی کا نہیں ٹھکتا تو پھر وہ باہر نکل کے پڑھے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مشقت بڑھا لے تو انشاءاللہ اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس لیے کہ باہر تو اجازت ہے ہی نا اللہ کے نام کو لینے کی۔ تو یہ ہو گیا کہ وضو شروع کیسے کیا جائے، بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بہت مشہور حدیث ہے، یہ حدیث سنن نسائی کے اندر، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور کتاب الوضو میں اور صحیح بخاری میں ہم اس بات کو پڑھ آئے ہیں۔ مشہور حدیث آپ کو بیان کرتے ہیں اور اس کو سنیے غور سے اور اپنے وضو کو اس سے میچ کریے، اور اس وضو کے بعد جو عمل ہے اس کو بھی دیکھیے۔ پاک ہونے کے لیے انسان کو اپنے گناہوں سے بہت تھوڑی سی مشقت کی ضرورت ہے۔ وہ کام جو آخرت سے دوبارہ لوٹ کے آنے کا موقع نہیں ملے گا نا، اس دنیا میں پورا موقع موجود ہے جب تک میری آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں۔ زیادہ ضرورت نہیں ہے وقت لگانے کی، 10-15 منٹ میں یہ کام ہو جاتا ہے۔ صرف فوکس ہونے کی ضرورت ہے، اپنے خیال کو، اپنے فکر کو دنیا سے نکالیں، اپنے دل کو دنیا سے نکالیں، ہو جائے گا یہ کام۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یہ تو ہمیں یہاں پر اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں یہ چابی تو پکڑا دی ہے کہ یہ لو اور پاک ہو جاؤ، میری رحمت حاصل کر لو۔ کیا ہے یہ رحمت؟ حمران جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں حمران، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کہنیوں تک 3 بار آپ نے کہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پیر دھوئے، اور پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ ہے، اور جو کوئی اس طرح کا وضو کرے، ایسا وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے یعنی اپنے آپ سے کوئی بات نہ کرے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور
یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب یہ چیزیں کی جاتی ہیں وضو، اس طرح وضو کر کے جب انسان شروع کرتا ہے اپنا وضو اس طرح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جس میں کہ ہم نے یہ بات جیسے کی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، کہ جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہے۔ جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا کوئی وضو نہیں ہے۔ تو یہ ہے وضو کا طریقہ۔ اس میں جو ہم نے حدیث پڑھی اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے آپ کو، کہ جو شخص جب ہم وضو شروع کریں تو پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر دونوں ہاتھ کلائی تک دھوئے جائیں گے 3 بار۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ضروری ہے۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ضروری ہے۔ پھر ایک چلو لے کر آدھی سے کلی کیا جائے گا، یہ مسنون طریقہ ہے، اور آدھا ناک میں ڈالا جائے گا، اور ناک کو پھر بائیں ہاتھ سے جھاڑا جائے گا۔ ناک کی صفائی بھی کرنی ہے۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں، یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ آپ دیکھیں کورونا کے وقت میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ بھائی وائرس جا کے یہاں بیٹھ جاتا ہے پہلے، تو اس کی صفائی ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتائی گئی کہ ناکوں میں داخل ہونے والے سانس کے ذریعے وائرسز کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا۔ تو نہ صرف یہ کہ ناک کے اندر پانی پہنچانا ہے بلکہ ناکوں کو جھاڑنا بھی ہے، اور پانی نکالنا ہے ناک میں سے، اور اندر تک پانی کھینچا جائے گا، یعنی نوسٹرل سے اوپر یہاں تک جہاں پر انسان کو تکلیف اور چھنچھناہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ناک کی صفائی کے اوپر ہمیں بہت اہتمام سکھایا گیا ہے وضو میں، اور خاص طور پر صبح کے وقت میں، کہ یہاں پر تمہارے نوسٹرلز میں شیطان سوتا ہے، رات گزارتا ہے، تو پھر اس کے اثرات کو اپنے ناکوں سے نکالو تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے فریش ہو جاؤ، تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے فریش ہو جاؤ۔ تو یہ ناکوں کے اندر یعنی الگ الگ بھی کلی کے لیے اور ناکوں میں پانی پہنچانے کے لیے الگ الگ بھی پانی لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک ہی چلو پانی سے آدھا کلی کرے اور آدھا ناک پہ چڑھائے تو یہ سنت طریقہ ہے، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں ہمیں اور زیادہ اجر ملے گا، اس لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح 3 بار چہرہ دھویا جائے گا۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ چہرہ پیشانی کے بالوں سے لے کر کے چن تک، اور ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان تک، یہ چہرہ 3 بار دھویا جائے گا۔ اگر کسی کے میں ناک کی کیل ہے یا ہاتھوں کو دھوتے وقت میں اگر انگوٹھی ہے تو پھر اس کے نیچے پانی پہنچایا جائے گا انگوٹھی کو گھما کر یا ناک کی کیل کو گھما کر۔ پھر ایک چلو پانی لے کر ٹھوری کے نیچے داخل کر کے، جو مردوں کے لیے اگر داڑھی ہے تو پھر اس کا خلال کیا جائے گا۔ مرد حضرات جب چہرہ دھوئیں گے تو اپنے داڑھی میں خلال بھی کریں گے۔ پھر داہنا ہاتھ کہنی کے سمیت 3 بار دھویا جائے گا، پھر بایاں ہاتھ بھی اپنے کہنی تک اور ایلبو تک 3 بار دھویا جائے گا۔ پھر سر کا مسح کیا جائے گا۔ کیسے؟ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے پیچھے گدی تک لے جائیں، یہاں تک لے جانا، 1/3 یا 1/4 حصے سر کا مسح نہیں کرنا بلکہ پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے جو ہم پہلے غلطی کرتے تھے اس میں کیا ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا یہاں تک بس کر لیا جائے، اسی طرح اس میں پورے ہاتھ کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ کسی نے پوچھا تھا ہم سے یہ سوال کہ اگر ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ شہادت کی انگلی اٹھا کے رکھنا، صرف 3 انگلی سے کرو، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے نہ کرو، اس لیے کہ یہ دونوں سے کان کا مسح ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پورے ہاتھوں کو استعمال کیا جائے گا اور سر کا مسح کیا جائے گا، اور اس کو پورے گدی تک لے جایا جائے گا۔ اور سنت طریقہ ایک وقت میں اس طرح کا مسح کرنے سے مسح ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی واپس لائے اپنے ہاتھ کو تو یہ سنت طریقہ ہے۔
یعنی واپس اسی ہاتھ کو سامنے لایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مسح کیا ہے. پھر کانوں کا مسح کیسے کیا جائے گا؟ کانوں کا مسح اس طرح کیا جائے گا کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندر کی جانب سے اس کو گزار کر، یعنی اندر میں اس کو جو ہے وہ گزار کر کانوں کی پشت پر، یعنی جو کان ہے اس کے پیچھے یہ انگوٹھے چلائے جائیں گے اپنے، اور انگلیاں اندر چلیں گی کانوں کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد داہنا پیر یعنی رائٹ فٹ ٹخنوں کے ساتھ یعنی اینکلز کے ساتھ دھوئے جائیں گے 3 بار، اور پھر بایاں پیر بھی ٹخنوں کے ساتھ 3 بار دھوئے جائیں گے، اور پیروں کے اندر انگلیوں میں خلال کیا جائے گا. جب بھی وضو کیا جائے گا انگلیوں کے اندر خلال کیا جائے گا، یہ سنت سے ثابت ہے. اسی طرح روایت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھوٹی، سب سے چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے، اپنے ادھر ادھر کی چیزوں کو دھو لے اور پٹی کے اوپر مسح کر لے. تو سر کا مسح جو ہے وہ اسی طرح ہوگا. سر کے مسح میں یہ دیکھنا کہ اگر مان لیجیے سر کے اوپر پگڑی ہے یا سر کے اوپر کوئی پٹی بندھی ہے تو پھر مسح کیسے ہوگا؟ یا ہم جیسے لیڈیز ہیں، ہم کبھی اسکارف باندھتے ہیں تو پن کر کے اپنے اسکارف کو کہیں باہر جاتے ہیں تو اندر میں بھی کوئی چیز ٹوپی ڈلی ہوتی ہے یا بینڈینا ڈلا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم اسکارف لگاتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو باقی چیزیں تو موجود ہیں، لیکن سر کا مسح کیسے کیا جائے گا؟ گھر کے اندر ہے پھر تو بہت آسان ہے. اس طرح کیا جائے گا، سر کے یعنی اسکارف والے یا پگڑی کا ایک ہی حکم علماء نے کہا ہے، یا اگر پٹی بندھی ہے تو ایک ہی حکم ہے. اور کیا ہے حکم؟ کہ سر پر اگر پگڑی بندھی ہو تو اس پر مسح کر لیں، اور اس حالت میں مسح پیشانی سے شروع کریں، یعنی اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اندر میں یہاں پر سامنے کی طرف کے بالوں کو ٹچ کیا جائے گا پیشانی کی جانب سے. اور جب یہ بال ٹچ ہو گئے تو پھر اس کے بعد آگے سے یہ پورے ہاتھوں کو اسکارف کے اوپر یا پگڑی کے اوپر پھیر لیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ مسح ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر موزے موجود ہوں تو پھر موزوں کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. کب؟ جب کہ موزے یا جو ساکس ہیں وہ ہم نے پاکیزگی کی حالت میں یعنی وضو کی حالت میں داخل کیا تھا. پہنا جب تھا تو کیا تھا؟ وضو کی حالت تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا، ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں موزوں کے اوپر بڑی بحث ہے کہ موزے کون سے ہوں گے جن کے اوپر مسح کیا جا سکے گا. سب سے پہلی بات یہ جان جائیں کہ ہر وہ چیز جو ہمارے پاؤں کو ڈھانپ لیتی ہے اس کو جراب یا موزہ کہا جاتا ہے. تو چاہے تو یہ چمڑے کے ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس چمڑے کے اوپر بہت اصرار کیا جاتا ہے کہ لازماً چمڑے کے موزے ہونے چاہیے، ادروائز اونی موزوں کے اوپر یا سوتی موزوں کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو کے بارے میں ہے کہ ارزق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کرتے ہوئے اپنی اون کی جرابوں کے اوپر مسح کیا. میں نے کہا آپ ان پر بھی مسح کرتے ہیں؟ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بھی خف یعنی موزے ہیں لیکن اون کے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوا کہ جراب یعنی پاؤں پر چڑھانے والے لباس کو کہتے ہیں، خواہ وہ چمڑے کا ہو، چاہے وہ سوتی کا ہو یا وہ وولن ہو، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے. تو گویا کہ یہ بات سمجھنا کہ اس کو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ ویلڈ ہے. یہ ویلڈ ہے. کیا چیز ویلڈ ہے؟ ہر وہ چیز جو میرے پیر کو ڈھانپ لیتی ہے وہ میرے موزے ہیں، اگر تو اس کی ہائٹ
اینکل سے اوپر ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ موزے اتنے اونچے ہوں کہ میرے اور آپ کے اینکلز کو ڈھانپتے ہوں. وہ موزے جو آج کل بچے پہنتے ہیں، وہ موزے جو بچے پہنتے ہیں، وہ کس طرح سے پہن رہے ہیں آج کل بچے؟ اینکل نہیں ڈھپا ہوتا. اتنے چھوٹے چھوٹے ساکس نکل آئے، اینکل نہیں ڈھپا ہوتا. تو پھر ایسی صورت میں ان موزوں کے اوپر جو ہے وہ مسح نہیں ہو پائے گا. ایسے ہی موزوں کے اوپر مسح ہو سکے گا جنہوں نے ہمارے اینکل کو ڈھانپ رکھا ہے، چاہے وہ، پھر سے ہم اس بات کو دہرا دیتے ہیں، چاہے وہ چمڑے کے ہوں، چاہے وہ وولن ہوں، چاہے وہ کاٹن کے ہوں. لیکن اگر ٹرانسپیرنٹ ہے نا، اگر ٹرانسپیرنٹ ہے تو پھر اس کو ضرور اس کے اوپر اسکن اگر دکھائی دے رہی ہے، اس کا مطلب اس نے ڈھانپا نہیں ہے صحیح طرح. تو ٹرانسپیرنٹ موزوں کے اوپر، ان ساکس کے اوپر جو ہم فیشن کی وجہ سے پہنتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، تو ان موزوں کے اوپر مسح نہیں ہو سکتی، یا کسی بھی ضرورت کی وجہ سے پہنتے ہیں اگر ٹرانسپیرنٹ موزے، ان کے اوپر مسح نہیں ہو سکے گا. اگر کوئی شناز بیگ لکھ رہی ہیں یہاں پر، اگر کوئی میرا فون نمبر وہاں لکھ دے تو پھر ضرور جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے اس ٹاپک پر کہ آپ اس کے علاوہ کلاسز کیسے لے سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ یہاں ویسے موجود ہوتی ہے، فیس بک کی ریکارڈنگ سنی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ سکینت سے بھی ریکارڈنگ حاصل کی جا سکتی ہے. اگر کوئی اس وقت میری لائیو کلاس نہیں سن سکتا تو ادروائز کہاں پہ سنا جا سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی میرا فون نمبر وہاں پہ ڈال دے. تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آگے ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے کہ موزوں کے اوپر مسح کس طرح ویلڈ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موزوں کے اوپر مسح کیا کیسے جائے گا. موزوں کے اوپر مسح کیا کیسے جائے گا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہاتھوں کو گیلا کر کے مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہاتھوں کو گیلا کر کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کر لیں. ہاتھوں کو گیلا کر کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کر لیں. یہ ہے مسح کرنے کا طریقہ. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ موزوں کے اوپر ظاہر والے حصے پر مسح کرتے تھے. یعنی اگر کوئی داہنے ہاتھ سے داہنا پیر اور بائیں ہاتھ سے بایاں پیر کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بائیں ہاتھ سے دونوں پیروں کے اوپر مسح کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بہت ہی خوبصورت قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دین محض انسانی رائے سے بنتا، دین تو شریعت تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اگر انسانی رائے سے بنتا تو پھر مسح جو ہے وہ پاؤں کے نچلے جانب مسح کیا جاتا موزے کے اوپر، اس لیے کہ گندا جو ہے نا، گندگی کہاں ہوتی ہے؟ گندگی ہوتی ہے پیروں کے نچلے حصے کی طرف، تو پھر وہاں پہ مسح کیا جاتا. لیکن یہ مسح اوپر کیا جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کو کا ایک خاص طریقے پر اپنے حساب سے نازل کیا ہے، اور ہمیں پیر کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اوپر ہی ہاتھ پھیر لو تو پھر یہ تمہارے لیے کافی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے سمجھنے کی کہ یہ جو موزے ہیں یہ پاکیزگی کی حالت میں داخل کیے گئے ہوں، اور ان کے اوپر اگر انسان اپنے پیروں میں وہ، اگر اس کے باوجود پھر میرا وضو یا کسی کا وضو ٹوٹا ہے تو پھر وہ اس وضو کے لیے جب دوبارہ وضو کرے گا تو ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ وہ ساکس کو نکالے، بلکہ وہ ساکس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے پھیر لے، اس کا وضو مکمل ہو جائے گا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ لوگ جو جاب پہ جاتے ہیں ان کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں کہ یہ اسی طرح ہم لوگ اپنے گھروں میں اگر سردی کی وجہ سے اپنے ساکس پہنتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں موجود ہیں کہ جس میں کہ ہم اپنے ساکس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اور یہ مسح کرنا 24 گھنٹے تک ویلڈ ہے. مسح کرنا 24 گھنٹے تک جو ہے وہ ویلڈ ہے، تاکہ انسان اگر ساکس کو پہنے رہا ہے 24 گھنٹے تک تو وہ ساکس کے اوپر ہی مسح کرتے رہے، اس کا وضو ہوتا رہے گا. تو گھر کے اندر رہنے والوں کے لیے 24 گھنٹے ہیں، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات. گھر میں رہنے والے کے لیے 1 دن اور 1 رات، اس کے بعد اس کو ساکس اتار کے پیروں کو دھونا پڑے گا.
لیکن اگر کسی اور وجہ سے اس نے ساکس اتار دیے اور اس کا وضو بھی جاتا رہا یا وضو نہیں تھا جب اس نے ساکس اتارے ہیں، تو اب بغیر پیر کو دھوئے پیروں کے اوپر مسح نہیں کیا جائے گا۔ اب جب وضو کیا جائے گا تو ساتھ میں پیر بھی دھوئے جائیں گے، اس لیے کہ اب ساکس اتر چکے تھے۔ اب یا کسی نے ساکس ایسی سردی کی وجہ سے پہن لیے، اس کو یاد نہیں تھا یا اس کو پتہ ہے کہ اس کا وضو نہیں تھا اس وقت جب اس نے ساکس پہنے ہیں، تو ایسے ساکس کے اوپر بھی وضو نہیں کیا جا سکے گا۔ ہم یہ بار بار سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ساکس اسی وقت ویلڈ ہے اس کے اوپر مسح جبکہ اس کو پہنا جائے گا اس حال میں کہ انسان باوضو ہے۔ انسان باوضو ہے تو ہر وہ چیز جو لفافے کی طرح پاؤں پر پہنی جائے وہ جراب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر یہ کاٹن کا ساکس ہے پھر بھی ویلڈ ہے، اگر یہ وولن ہے پھر بھی ویلڈ ہے، اگر یہ چمڑے کا ہے اور تبھی بھی ویلڈ ہے، لیکن صرف یہ کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اور دوسری اس کی شرط کیا ہے کہ یہ اینکل سے اوپر موجود ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں کہ سر کا مسح کیسے ہوگا، کانوں کا مسح کیسے ہوگا۔ اب ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وضو سے فارغ ہونے والی دعائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو نواقض وضو کے بارے میں بھی بتائیں گے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑتی ہیں۔ وضو سے فارغ ہونے کی دعا کون سی ہے؟ وضو سے فارغ ہونے کے بعد کبھی بھی ہم اور آپ مسنون دعائیں پڑھنا نہ بھولیں۔ بہت بڑی محرومی ہے یہ، بہت بڑی محرومی ہے یہ۔ کیوں؟ آپ اجر دیکھیں، حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو شخص پورا وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے بھی چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ دعا کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم دعا دوبارہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس دعا کے پڑھنے والی کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے آپ اور ہم جنت کے 8 دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ اس فکر کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں اور اپنے اندر خوشی محسوس کریں کہ یہ میرے لیے ہو رہا ہے۔ صرف اتنے سے عمل کے اوپر 1 سیکنڈ نہیں لگتے اس دعا کو پڑھنے میں۔ اسی طرح اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ 3 دعائیں ہیں۔ دوسری دعا کون ہے؟ پہلی دعا کا اجر ہم نے جان لیا۔ دوسری دعا کون سی ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجیے، اور اے اللہ مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ اور جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو قرآن میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو، متطہرین کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ کی محبت چاہیے، یہ دعا اس کو اللہ کی محبت تک پہنچا دیتی ہے۔ پاکیزگی کے بعد اس نے یہ دعا مانگی ہے اور یہ دعا اس کو اللہ کی محبت تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک اور دعا ہے جو کہ فتح الباری میں موجود ہے، اور یہ صحیح دعا ہے اور یہ صحیح بات ہے۔ دعا تو ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وضو کے بعد یہ دعا بھی ہے، اور کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا ہم ان سب کو یاد بھی ہوگی، یہ مجلس کے خاتمے کی دعا ہے، لیکن یہ دعا اگر کوئی پڑھتا ہے اپنے وضو کے بعد تو حدیث میں ہے کہ یہ جو دعا کوئی پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھیں گے، اور پھر آخرت میں اس دعا کا اجر اس کو دیا جائے گا وضو کے بعد۔ اور اگر کوئی مجلس کے بعد پڑھتا ہے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات مجلس کے ذکر کے آخری میں کہے گا یا نماز پڑھتے ہوئے ان کلمات پر اپنی قرات ختم کرے گا تو یہ کلمات اس مجلس کے اختتام پر روز قیامت مہر کی مانند ہوں گے، اور جو شخص ان کلمات کو لغو وغیرہ کی مجلس میں کہے گا تو یہ کلمات اس کے لیے مجلس کے تمام گناہوں سے کفارہ ہو جائیں گے۔ یہ دعا تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہمیں اپنے مجالس کا اختتام انہی دعاؤں کے اوپر کرنا چاہیے، اور اپنے وضو میں اس دعا کو نہ بھولے تاکہ یہ سر بمہر لگی ہوئی یہ دعا ہمیں آخرت میں مل جائے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ وضو کی نواقض وضو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ ہم وضو کی اہمیت بھی، وضو کا طریقہ تو ہم نے سیکھا ہے، لیکن وضو کی اہمیت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے یہ انشاءاللہ اس کا اختتام کریں گے اپنی بات کا، تاکہ ہم وضو کرتے ہوئے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین میرے تمام گناہوں کو اس وضو کے ذریعے دھو دے یا ربی، کہ جب یہ کہا گیا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں قبول ہوتی، اور جب یہ کہا گیا کہ پاکیزگی یعنی وضو آدھا ایمان ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے، اس کو سیکھا جائے اور اسی طریقے پر عمل کیا جائے۔ اور جو بہترین حدیث اس کے بارے میں ہے وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہ حدیث جو کہ صحیح مسلم کی ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور کر دیتے ہیں اور درجات کو بلند کر دیتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، نہ چاہتے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، اور کثرت سے مسجد کی طرف جانا، اور نماز کے بعد ایک نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی رباط کی حالت میں رہنا یہ باوضو رہنے سے ہے کہ انسان تکلیف کے، سردی لگ رہی ہے لیکن پورا مکمل وضو کرتا ہے اور تکلف کے ساتھ کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وضو کی اور چیزیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب اس کے اندر اور کیا سب چیزیں موجود ہیں اور وضو کو توڑنے والی کیا چیزیں موجود ہیں، لیکن یہاں پر یہ دیکھیں کہ سنوار کر وضو کو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ۔ اسی لیے علم کی اہمیت ہے کہ انسان اتنے سارے اجر پا لیتا ہے اس کی وجہ سے۔ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنے میں جو اجر ہے وہ رباط کا اجر ہے، جس کا اجر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کے جتنا ہے۔ اسی طرح جو ایک اور حدیث ہے جو کہ سنن ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم یا مومن بندہ وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس کو نہیں چاہیے یہ گناہ کا جھڑنا اور یہ گناہ کی کسے صفائی؟ وضو ہمیں پہلے صاف کرتا ہے اور نماز اس کے بعد صاف کرتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے جب ہم یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں وضو کے لیے تو ہم یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں وضو اپنے آپ میں عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اجر موجود ہے، اس کے اندر صفائی ہو رہی ہوتی ہے بندہ مومن کی۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے دیکھ کر کیے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گر جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پوری طرح پاک ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پوری طرح پاک ہو جاتا ہے، یعنی ہر عضو کو منہ کے گناہ، ناک کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، سر کے گناہ مسح کرتا ہے تو سر کے خیالات، برے خیالات سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ پیروں کے گناہ جب وہ پیر دھوتا ہے تو پیروں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وضو کی فضیلت اور یہ ہے اس کا اجر و ثواب۔ اللہ اکبر! تو وہ امت جو باوضو رہا کرتی تھی پانی کی قلت کے باوجود، اور ہم اپنا وضو ایون فرض نماز کے وقت بھی کرنے میں سستی اور کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کا وہ اجر کہ وضو کے بعد کی دعائیں ہمیں کہاں پہنچا دیتی ہیں اور خود وضو ہمیں کہاں پہنچاتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومنوں کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
جنت میں مومنوں کو وہاں تک زیور پہنچایا جاتا ہے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ غرن محجلین، یہ جو چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ ایمان والے ایون آخرت میں اور قیامت کے دن پہچانے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آب کوثر سے پانی پئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو انہی چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچانیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے وضو کا، یہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ ہو انسان کی، بلکہ وضو انسان کو ایسے ایسے اجر سے نوازتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور وضو جو ہمیں ملا ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی، یعنی وہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں غسل کے ساتھ، اپنے وضو کے ساتھ ایسی پاکیزگی عطا کر دے کہ ہم اپنی ان تمام چیزوں کو اسی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں پاکیزہ رہنے والوں میں اور بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سردی میں اور تکلیف کے باوجود دوڑ کر وضو کرنے والا اور وضو سے محبت کرنے والا بنا دے، اور وضو کے بعد وضو کی دعائیں اور غسل کے بعد وضو کی دعائیں پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ کرے کہ اپنے ہر عمل میں نیت کے اس اجر کو ہم بھول نہ جائیں، کہ اگر اس نیت کو کر لیا جائے تو پھر ہر عمل عبادت بنتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا غسل بھی عبادت ہو جائے، ہماری ہر بات، ہمارا کھانا پینا عبادت ہو جائے، ہمارا چلنا پھرنا عبادت ہو جائے، اور ہمارا ہر کام عبادت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی نیت عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر مکمل کریں گے، ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، اور جانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ سب انشاءاللہ نماز نبوی کے پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اس کو آگے بڑھائیے، اور اپنے جہاں تک آپ اس کو دور تک پھیلا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں، تاکہ ہمارے وضو درست ہوں، تاکہ ہمارے غسل درست ہوں، اور پھر ہم آگے اپنی عبادت کی قبولیت تک پہنچ سکیں انشاءاللہ۔ اسی طرح استقبال رمضان کا فلائر آپ کو دیا جائے گا، ضرور اس کو جا کر کے آپ لوگ آگے گروپ میں بھیجیں، جیسا کہ آپ کو استقبال رمضان کے ساتھ ہی 2 طرح کے گروپ کو جوائن کرنے کے آپ کو لنک دی جائے گی۔ جو لوگ کہ انڈیا پاکستان بھیج رہے ہیں، پلیز ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ انڈیا پاکستان میں وہ لنک بھیجیں جو سکینت بی کا ہے، تاکہ وہ انڈیا پاکستان کے حساب سے، انڈو پاک کے حساب سے بنایا گیا ہے، ان کے ٹائمنگ کا خیال رکھتے ہوئے اس پر میسیجز ڈالے جاتے ہیں یا ریکارڈنگ ڈالی جاتی ہے۔ جو اگر آپ کو یہاں پر کہیں پر USA میں بھیجنا ہے تو پھر فلائر کے ساتھ ہمارے سکینت 4 کا جو لنک ہے وہ بھیجیں، تاکہ لوگ اس کو یہاں والے یہاں پر ضرور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح YouTube پر جا کر ہمارا سیرت کا جو پروگرام ہے، نماز نبوی کا پروگرام ہے، یہ ساری چیزیں YouTube کے اوپر موجود ہیں، اس کو جائیں، اس کو سبسکرائب کریں، اور لائیو جوائن کرنے کے لیے فیس بک کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح آپ کو ایک اور بڑی بات جو کہ چلتے چلتے کہنی تھی، کہ ضرور ویکسین جہاں کہیں بھی اویلیبل ہے ضرور حاصل کریں، اور ضرور ویکسین لگائیں، اپنی جان کی حفاظت کریں، اور اس لیے کہ اپنی جان کی حفاظت فرض ہے۔ اور اب دنیا میں کہیں کوئی بھی اس کے بغیر نہیں چل سکے گا، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود بھی سیف رہیں، کمیونٹی کو بھی سیف کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب تو بہت سارے تجربات بھی آپ سب کی فیملی میں کوئی نہ کوئی لے رہا ہوگا، اور آپ کے پاس تجربہ ہوگا کہ یہ سیف ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آگے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ انسانیت کو پہنچائے، اور اس کے شر سے انسانیت کو بچائے اور ہم سب کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بھی بتانا تھا کہ ہمارے پاس ریحانہ اچھا ماشاءاللہ ہماری بہت ہی اچھی ساتھی اور دوست ہیں، ان کے ابو کا جمعہ کے دن انتقال ہو گیا، اور انہوں نے خاص دعا کے لیے کہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ابو کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ریحانہ کے ابو کو بہترین اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان پر رحم کرے۔ اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہم اغفر لہو ورحمہ، عافہ واعف عنہ، وسع مدخلہ واغسلہ بالثلج والماء والبرد۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کر دیجئے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ رب العالمین ان کے درگزر کا معاملہ کیجئے، اللہ ان کے قبر کو حد نگاہ تک پھیلا دیجئے، ان کے تمام گناہوں کو برف سے، اولوں سے اور
دھو دیجیے یا اللہ، پانی کے ساتھ دھو دیجیے اللہ، ان کو اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر دیجیے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے یا اللہ۔ جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی ہے یا اللہ، ایسے ہی اتنے مبارک دن میں یا اللہ، یہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جمعہ کے دن وفات پا جائیں، ان کے اوپر قبر کا فتنہ رونما نہیں ہوتا ہے اللہ، ان کو قبر کے فتنوں سے بچا لیجیے اللہ، آسانی کا معاملہ کیجیے یا غفور الرحیم ہے اللہ، ان کو اس دنیا سے بہتر گھر عطا کیجیے اور یہاں کے بچوں سے بہتر بچے عطا کیجیے، اہل عطا کیجیے اے اللہ، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، اور ہر تکلیف اور ہر ناراضگی سے اپنے بچا لیجیے یا اللہ، جہنم سے بچا لیجیے یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم میں سے جو کوئی بھی اس دنیا کو چھوڑ کے گیا یا رب العالمین، سارے کے چاہنے والوں کو، پیاروں کو یا اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے اللہ، ہمارے والدین کو بخش دیجیے اے اللہ، ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے، جو زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی کو توفیق عطا کیجیے یا غفور الرحیم۔ ہماری ایک اور بھی ساتھی ریحانہ کے ابو کا انتقال ہوا، اور ہماری صفیہ کے اور عافیہ کے امی کا انتقال ہوا، تو اتنی خوش نصیب خاتون تھیں یا اللہ کہ جن کی بیٹیوں نے آخری دم تک ان کی خدمت کی یا اللہ، جس کسی نے بھی آخری دم تک اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، اپنے والد کی خدمت کی ہے اللہ، ان سبوں کی خدمتوں کو یا اللہ قبول کر لیجیے، ان کے اولادوں کو نواز دیجیے یا اللہ یا رب العالمین، ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا غفور الرحیم یا اللہ، ہم میں سے اور جس کے بھی جو کوئی یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ، سبوں کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا اللہ، اور ان سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ، ہمارے پاس ہماری جو بھی ہماری بہنیں بیمار ہیں اللہ، خاص طور پر ہماری سمینہ روحی کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں واپس لے کے آئیے اپنے بچوں کے پاس، اور ان کے تمام فیملی کو صحت و عافیت والی زندگی عطا کیجیے، سمینہ کو بہترین صحت و عافیت والی زندگی عطا کیجیے ماشاءاللہ۔ سمینہ حافشین یہ ناظمہ کی ہی امی تھی، جن کا صفیہ کی امی، جن کا ہم نے دعا کرائی ہے انشاءاللہ، ناظمہ کی امی کو بھی سیم ہی ہیں انشاءاللہ، ان کے لیے بھی دعا ہوئی۔ اور سمینہ روحی وہ میری اسٹوڈنٹ ہے، میری دوست ہے، میری بہن ہے، کہ جو آئی سی یو میں بھی جس نے میرے پروگرام کو نہیں چھوڑا، اور آئی سی یو میں بھی اس کو ذرا سی راحت ملی تو اس نے پچھلے ہفتے بھی اور اس سے پچھلے ہفتے بھی آئی سی یو سے جوائن کیا ہے فیس بک کو ماشاءاللہ۔ اب ہم اللہ کے پاس کون سا عذر رکھ سکتے ہیں کہ میری طبیعت اور میری حالت ایسی اور ایسی خراب تھی، تو جس کی وجہ سے ہم نے کسی چیز کو چھوڑا ہے، یا ربی ہم سب کو اسی طرح علم کا شوق اور اپنے ذکر کے مجلسوں کا شوق عطا کر دیجیے، اس لیے کہ یہاں پر آنا کسی دوسرے کے لیے آنا نہیں جی۔ اللہ تعالیٰ سلمیٰ آپا کی بہن کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دے یا اللہ، نجمہ صدیقی ان کا نام ہے یا اللہ، ان کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز کے، بیماری کا کوئی نام و نشان نہ چھوڑیے یا اللہ، ان تمام لوگوں کے آمین کو، دعا کو قبول کر لیجیے یا غفور الرحیم یا رب العالمین۔ اے اللہ، ان کی تمام تکلیفوں کو ان کے لیے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم میں سے جو کوئی جہاں جہاں بیمار ہے، جس کی بھی جو تکلیف ہے اللہ، ہر تکلیف کو راحتوں میں تبدیل کر دیجیے یا اللہ، ہماری جسمانی، قلبی اور روحانی ہر تکلیف کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیجیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے، اور ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے۔ اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ، ہم آپ سے طلب کرتے ہیں جنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ اللہ، ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا غفور الرحیم، ہم اس دنیا کو اس حال میں چھوڑ کے جائیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں یا اللہ، ہم اس حال میں اللہ، ہم اس دنیا کو چھوڑیں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہ، ہمارے ہم سب کے آنے، بیٹھنے اور سننے کو قبول کر لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامل و حامی و ناصر ہو،
اور پلیز اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ و احسن الجزا.